کہ ہمیں پھر تو بخش دے، ہماری جان بخش دے، دنیا میں پھینک دے، ہم بار بار تیرے نام پر، تیرے راہ پر، تیری رضا کی خاطر ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، تاکہ وہ جو سکون، وہ جو دیدار، وہ جو تیرا نظارہ ہوا تھا وہ ہمیں پھر دوبارہ مل جائے۔ تو اے اللہ کے بندے، روزے کی جزا خود اللہ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کتنی؟ 2 خوشیاں۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کون سی خوشی؟ پہلی خوشی، جب سارا دن پیاس اور بھوک میں گزار کر انسان افطاری کے وقت آتا ہے، افطار ڈنر پر ساری چیزیں سجی ہوتی ہیں، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے مشروبات سامنے میز پر، سامنے دسترخوان پر لگے ہوتے ہیں۔ اس وقت انسان کو فرحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ پہلی خوشی یہ ہے۔ دوسری خوشی رب کائنات کے پیارے محبوب نے فرمایا بروز حشر ہوگا۔ روزہ دار کے لیے دوسری خوشی ہوگی کہ اللہ رب العزت روزہ دار کو خود اپنا دیدار کرائے گا۔ اے مسلمان، تو روزہ رکھا، روزے کے لیے کوشاں رہے، روزے کی کوشش کیا کر، روزہ رکھ۔ اور روزہ رکھنا صرف ثواب نہیں ہے، تیری صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ روزہ رکھنے سے بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے ڈاکٹرز نے، سائنسدانوں نے اب اعتراف کر لیا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان صحت مند ہوتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں روزہ رکھنے سے کمزور ہو جائے، کمزوری پڑ جائے گی۔ 12 مہینے ہم خوشحال رہتے ہیں، صحت مند، ہٹے کٹے رہتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے ہم بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں تو فلاں بیماری ہے، ہمیں تو شوگر ہے، ہمیں تو کینسر ہے، ہمیں تو فلاں ہے، ہمیں تو پیٹ میں درد ہے، ہمیں بخار ہے، ہمیں نزلہ ہے، طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ روزہ نہ رکھنا پڑ جائے۔ اور تیرے اور میرے لجپال نبی کے صحابہ رمضان المبارک میں روزہ رکھتے تھے، اور روزہ رکھنے کے بعد کام کاج میں مزدوریاں بھی کرتے تھے، سارا دن مزدوریاں کرتے تھے روزہ رکھ کر۔ نماز بھی ایک بھی قضا نہیں ہوتی تھی، تراویح بھی نہیں چھوٹتی تھی، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک جاتا نا تو آپ صحابہ، آپ کے کریم آقا کے صحابہ غلام رونے لگ جاتا، تڑپتے، یا رسول اللہ رمضان المبارک میں بڑا سکون تھا، بڑا مزہ تھا، یا رسول اللہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں پورا سال ہی روزے رکھنے کی توفیق دے، یہ ہمارا رمضان جائے ہی نہ، ہم پورا سال روزے رکھیں۔ اور ہم 12 مہینے اچھا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے ہمیں عذاب لگنے لگ جاتا ہے کہ رمضان آ گیا، روزے رکھنے پڑیں گے، تراویح پڑھنی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی۔ وہ اللہ کے بندے، رمضان آیا ہی تیری بخشش کے لیے ہے، رمضان تو تیری نجات کے لیے آیا ہے کہ اے انسان، تو نے 11 مہینے غفلت کی ہے، 11 مہینے تو اپنے رب سے دور رہا ہے، میں تجھے رب سے ملا دوں۔ ارے رمضان آیا ہی تجھے رب سے ملانے کے لیے۔ اللہ رب العزت جس رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور یہ جو شیطان ہمیں آنے نہیں دیتا مسجدوں میں، نیک عمل کرنے نہیں دیتا، نیکیاں کرنے نہیں دیتا، اللہ اس کو بھی پکڑ کر جکڑ کر باندھ دیتا ہے۔ اے بدبخت، تو میرے بندوں کو کہیں گمراہ نہ کر دے، یہ 1 مہینے کے لیے شیطان بندھا ہوا ہے تاکہ میرا گمراہ وہ بندہ جو گمراہ ہو گیا تھا، جو مجھ سے دور ہو گیا تھا، جو نیکیوں سے دور ہو گیا تھا، جو مسجدوں سے دور ہو گیا تھا، جو قرآن سے دور ہو گیا تھا، جو اعمال سے دور ہو گیا تھا، شیطان کو باندھ دیا تاکہ وہ گمراہ نہ کر سکے، وہ بندہ میرے گھر میں آ جائے، مجھ سے معافی مانگ لے، میں رب اس کو اے میرے دوست، اے میرے بزرگ، اے میرے نوجوان ساتھی، سوچ میرا رب کتنا کریم ہے، میرا رب کتنا کریم ہے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، غفور الرحیم ہے۔ یار رب کے دروازے رحمت کے کھلے ہوئے ہیں، تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، رمضان المبارک میں تیرے لیے سب کچھ ہے۔ اب غفلت سے اٹھ،
چھوڑ یہ دنیا داری، چھوڑ دنیا کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کو منا لے۔ اللہ کے گھر کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، اس رحمتوں کو پا لے، رحمتوں کو اپنا لے، معافی مانگ لے۔ رب بڑا بے نیاز ہے، رب تو کہتا ہے تو صحیح میرے بندے۔ جب بندہ رب کو پکارتا ہے ایک مرتبہ، رب 70 مرتبہ جواب دیتا ہے، اے میرے بندے میری رحمت تو تیری ہی انتظار کے لیے، کب تو لوٹے گا؟ تیرے لیے تو ہے سب کچھ بنایا میں نے۔ تو رب کائنات نے تیرے لیے انسان بنایا ہے، تو بھی تو کسی کے لیے بنا ہوگا۔ ذرا سوچا کبھی آپ نے کائنات کی ساری نعمتیں ہمارے لیے ہیں اور رب نے ہمارے لیے بنا رکھی ہیں، تو ہمیں جو بنایا ہے ہمیں بھی تو کسی کے لیے بنایا ہوگا۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ چند منٹ کی حاضری بندہ ناچیز کی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میرے لیے اور آپ کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ اپنے پیارے حبیب کے تصدق سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے ایک بار پھر رمضان المبارک دیکھنا نصیب ہوا ہے، کیوں نہ ہم اس ماہ مقدس کو اپنے لیے بخشش کا ذریعہ بنا لیں۔ اللہ رب العزت کی بے حد حمد و ثنا اور آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، تاجدار کائنات، فخر موجودات، باعث فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا، اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا۔ محبت کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ رمضان المبارک کی فضیلت، اللہ نے ہمیں یہ انعام عطا کیا اور قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب کائنات نے فرمایا اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ دو چیزوں کا۔ رب کائنات نے دو چیزوں کا ذکر کیا اس آیت کریمہ میں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ پہلا حکم ہے، پہلی چیز ہے، رب کائنات نے فرمایا اے ایمان والو۔ اچھا، بڑی محبت کی بات ہے، بڑی عظمت والی بات ہے۔ رب کائنات نے یا ایھا الناس کہہ کر نہیں کہا کہ اے لوگوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے، یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پتہ چلا رمضان آیا ہی ایمان والوں کے لیے ہے، بے ایمان کے لیے تو آیا ہی۔ روزہ رکھتا ہی وہی ہے جو ایماندار ہے، بے ایمان روزے سے کتراتا ہے، روزے سے بھاگتا ہے، روزے سے دور ہوتا ہے، کیونکہ رب نے حکم ہی ایمان والوں کو دیا ہے، بے ایمان کو دیا ہی نہیں۔ بے ایمان روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، بے ایمان روزے کے قریب آ ہی نہیں سکتا ہے ایمان والوں کے لیے، تو بے ایمان کیا کرے گا؟ رب کائنات نے فرمایا اے ایمان والو،
کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ پتہ چلا کہ یہ روزے صرف ہم پر فرض نہیں ہوئے، پہلی امتوں پر بھی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ساری امتوں پر روزے فرض تھے۔ کوئی عاشورہ کا روزہ رکھتا تھا، کوئی ایام 20، 13، 14، 15 اسلامی ماہ کی تاریخوں کے روزے رکھتے تھے، لیکن رب کائنات نے ہم پر فضل کیا خصوصی، اور ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ پہلا ذکر تو ہے روزے کا کہ روزہ رکھو، دوسرا رب کائنات نے خود ہی فرما دیا لعلکم تتقون اس آیت میں، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اب روزہ تو رکھ لیا، رب کائنات کے حکم کے مطابق ہم نے روزہ رکھ لیا، روزہ ہے کیا؟ کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی ہم نے پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی، کبھی ہم نے سوچنے کی تکلیف ہی نہیں کی کہ روزہ ہے کیا؟ رمضان المبارک میں جو روزہ ہم پر فرض کیا گیا وہ ہے کیا؟ روزہ در حقیقت الصوم، صوم عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لغوی معنی ہے رکنا، ٹھہر جانا، پرہیز کرنا۔ روزہ رکھنے کے باوجود رکنا، ٹھہرنا ان کاموں سے جو رب کائنات نے ہم پر حلال کیے تھے۔ فریجوں میں ہمارے لیے اچھے اچھے مشروبات پڑے ہوئے ہیں، اچھے اچھے پھل پڑے ہوئے ہیں، فروٹ پڑے ہوئے ہیں، کھانا بنا ہوتا ہے افطاری کے ٹائم، مگر ہم اس وقت کیا ہوتے ہیں؟ رکے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کہتا ہے رک جاؤ، تو ہم اس کے حکم کے مطابق رکے ہوئے ہیں۔ کیسا ہمارا ایمان ہے؟ رب کائنات نے دیا، ساری چیزیں سامنے پڑی ہیں، پھر بھی ہم کھا نہیں رہے۔ کیوں؟ اختیار بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، زبان بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، معدہ بھی ہے، زبان نگلنے کے لیے بھی ہے، دانت چبانے کے لیے بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، مگر پھر بھی رکے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس نے روکا ہوا ہے۔ یہ کمال کا ایمان ہے، کمال کا عقیدہ ہے۔ کاش یہ 12 مہینے ہمارا ایمان ایسے مضبوط ہو جائے، 12 مہینے ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ایسا پختہ ہو جائے، رب جس کاموں سے روکے ہم اس کاموں میں رک جائیں۔ یہ ہے عقیدہ اور یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کی پختگی۔ تو اللہ نے روکا، ہم رک گئے۔ اللہ نے کہا روزہ رکھ کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ ہی اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرنا ہے، اس طرح حلال کاموں سے رکنا ہے۔ تو ہم رک گئے، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا رب کائنات نے حلال چیزوں سے ہمیں روکا، جب حلال چیزوں سے روزہ کے درمیان رکنے کا حکم ہے تو حرام کھانے کا کب حکم آیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اللہ نے جو کہا روزہ اس لیے رکھو میری رضا کی خاطر، تاکہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ ہم نے روزہ رکھ لیا، کھانا کھا کے سحری کر لی، صبح اٹھے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہم کاروبار کی طرف۔ اب روزہ رکھ کر ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، عبرت کا مقام ہے،
کہ روزہ رکھ کر، مسلمان ہو کر، ایمان والا ہو کر، روزہ دار ہو کر، نام محمد عبداللہ رکھ کر، نام غلام عباس رکھ کر، نام اسلامی رکھ کر ہم کاروبار کی طرف جاتے ہیں، جا کر وہاں کاروبار میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ ارے بھائی، جب حلال سے رکنے کا کہا گیا کہ روزہ کے درمیان یہ رکنا ہے، تو پھر حرام کھانے کا کب کہا گیا؟ اے مسلمان، تیرے لیے عبرت کا مقام ہے، ذرا سوچ۔ یہ یہودی، یہ عیسائی جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اپنی اشیاء کا، اپنی چیزوں کا، کھانے پینے والی چیزوں کا ریٹ کم کر دیتے ہیں۔ یہ ہندو اپنی اشیاء کا، جو روزے میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ان کا ریٹ کم کر دیتے ہیں کہ اس ماہ میں رمضان المبارک میں جو چیزیں روزے میں استعمال ہوتی ہیں، مسلمان استعمال کرتے ہیں، پورا مہینہ اس کا ریٹ جو ہے وہ کم رہے گا۔ لیکن ہم مسلمان ہو کر روزہ یہودیوں کے لیے نہیں آیا، روزہ عیسائیوں کے لیے نہیں آیا، روزہ ہندوؤں کے لیے نہیں آیا۔ اے مسلمان، ذرا سوچ، روزہ تیرے اور میرے لیے آیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ پہلے ریٹ کم ہوتے ہیں، رمضان المبارک میں ہم ریٹ زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ پھر ناپ تول میں کمی، بڑے سے بڑے تاجر سے لے کر ایک ریڑی والا بھی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ جہاں سے لگے ڈنڈی لگا لو۔ گنڈیری بیچنے والا بھی پانی لگا رہا ہے کوٹ کوٹ کے کہ کہیں وزن بڑھ جائے اس کا۔ سبزی والا بھی پانی چھڑک رہا ہے، کوشش میں لگے۔ گوشت والے کسائی حضرات وہ گوشت میں پانی بھر رہے ہیں۔ ارے بھائی، کیا ہو گیا؟ یہ مسلمانی طریقہ ہے؟ کتنا بڑھ جائے گا یار؟ گنڈیری میں پانی لگانے سے بتا ذرا 10 روپے 20 روپے، 10-20 روپے کی خاطر اپنا ایمان بیچ رہا ہے۔ اے مسلمان، ذرا خوف کر، حیا کر اس رمضان المبارک کا۔ جس رب کائنات نے تیری بخشش کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ بھیجا، تو اس رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر مسلمانوں سے غداری کر رہا ہے، روزہ داروں سے بے وفائی کر رہا ہے، روزہ داروں سے ظلم کر رہا ہے۔ ذرا سوچ، لعلکم تتقون جو کہا رب نے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ ہم کہیں اور طرف چل پڑے، کبھی سوچا ہی نہیں، اور ہم ایک طرف روزہ رکھتے ہیں۔ رب کائنات نے کہا بے حیائی سے رک جاؤ، برے کاموں سے رک جاؤ۔ روزہ رکھنا صرف بھوک اور پیاس سارا دن برداشت کرنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے ہر اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سحری کھائی، پیٹ بھر کر کھا لیا، نماز بھی پڑھ لی، درود بھی پڑھ لیا، صبح اٹھنے کے بعد پھر وہی غیبت شروع، وہی چغلیاں شروع، وہی بدنگاہی شروع، وہی اپنے بھائیوں کے ساتھ بول چال ختم، وہی زمینوں کے تنازعات شروع۔ کیوں؟ یہی روزہ ہے؟ اس کو روزہ نہیں کہتے، بالکل روزہ نہیں ہے۔ روزہ چاہے سارا دن بھوک اور پیاس کے ساتھ گزارا جائے، وہ روزہ تب تک نہیں ہوگا جب تک تیرے ہر اعضاء کو روزہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہماری آنکھوں کو ابھی روزہ ہونا چاہیے کہ کسی کی بہن، ماں، بیٹی جا رہی ہے تو ہماری نظروں پر اتنا ہمارے عبور ہونا چاہیے کہ اگر ایک نگاہ پڑ بھی جائے اچانک، شریعت میں پہلی نگاہ معاف ہے، دوسری نگاہ دیکھنا حرام ہے۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور بد نظری بھی چل رہی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے جھوٹ بھی چل رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے غیبت بھی ہو رہی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے چغلیاں بھی چل رہی ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے نماز پڑھی ہوئی ہے، جس نے تراویح نہیں پڑھی ہم اس کے غیبت کر رہے، فلاں بندہ تو تراویح نہیں پڑھتا یار، پتہ نہیں کیوں نہیں آتا۔
پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھتا. ارے بھائی تو نے پڑھ لیا ہے, رب قبول کر لے, تو اس کی کیوں غیبت کرتا ہے؟ چھوڑ تو اپنی سنبھال, نیکی کی اس کو دعوت دے, لیکن یہ نہ کہا بیٹھ مسجد میں نماز پڑھ کے اس کی غیبت کر رہا ہے. کبھی ہم نے سوچا؟ نہیں, فکر ہی نہیں ہے. بس ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں بولے بڑا ہم ترم خان ہیں, ہم ہی نماز پڑھتے ہیں, ہم حاجی ہیں, ہم نمازی ہیں, ہم روزہ دار ہیں, باقی سب پیچھے دھار ہے. ہم ہی تو ہیں جو روزہ دار, ہم ہی تو ہیں بس نمازی ہیں. کبھی سوچا؟ کریمہ اکا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں دو عورتیں آئیں. حضور علیہ السلام نے ان کو کچھ کھانے کا کہا. عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا تو روزہ ہے. کیا؟ ہمارا تو روزہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں, تمہارا تو کوئی روزہ نہیں. حضور نے فرمایا قے کرو, الٹی کرو. ان دونوں عورتوں نے الٹی کی. جیسے ہی الٹی کی, ان کے حلق سے خون اور گوشت کے لوتھڑے باہر آئے. حضور نے فرمایا ابھی ابھی تم اپنے جاننے والوں کی غیبت کر کے آئی اور کہتی ہو کہ تمہارا روزہ ہے. تم نے دین نہیں سیکھا, تم نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ نے کہا ہے غیبت کرنے والا شخص اپنے مرے ہوئے سگے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اس کے پیٹھ پیچھے چغلی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. اور ہم کہتے ہیں ہم روزہ دار. تیرا روزہ تب ہے جب تو پرہیزگار بن جائے گا. روزہ تب ہے جب تجھے روزے میں سکون حاصل ہوگا, جب جھوٹ سے بچے گا, غیبت سے بچے گا, چغلی سے بچے گا, حرام خوری سے بچے گا, بدنگاہی سے بچے گا, لوگوں کو تکلیف دینے سے بچے گا, لوگوں کا سہارا بنے گا, تب تیرا روزہ ہے. اور روزے کی جزا کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب نے اسی لیے تو فرمایا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا جب روزہ رمضان المبارک کا انسان رکھتا ہے اس ایمان کے ساتھ, پختگی کے ساتھ, اور اپنا احتساب کرتا ہے. ایمان ساری چیزوں جس نے اللہ نے ہمارے اوپر نازل کی ساری چیزوں پر ہم نے ایمان رکھنا ہے. اس ایمان کے بعد ہم نے دل میں احتساب کرنا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے رب کی بارگاہ میں. احتساب کرنا ہے, حساب کرنا ہے اپنے جرموں کا, اپنے اعمالوں کا, ہمارے سیاہ جو دفتر ہیں ان کا. جب احتساب کر لیں گے, ایمان کے بعد احتساب, ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا جب وہ روزہ اس نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خالص انسان روزہ رکھ لیتا ہے, پھر احتساب کرتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ اس کے پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے انسان تو آ تو صحیح, رب کی بارگاہ میں جھک تو صحیح, معافی مانگ تو صحیح. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. روزے کی جزا کیا ہے؟ روزہ ہے کیا؟ روزے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, کریمہ کا علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہے. سبحان اللہ. ارے ہر رمضان المبارک میں ہر وہ عمل اس کی جزا اور اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان المبارک میں ہر وہ عمل اس کی جزا اور ثواب جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے. 10 سے 700 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے. رمضان المبارک سے پہلے 10 سے 700 گنا تک, اور کئی ثواب اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں. لیکن رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی جو جزا ہے اس کی کوئی ناپ تول ہے ہی نہیں, اس کا کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں. روزے کی جزا خود اللہ ہے.
اللہ ہی اس کی جزا ہے روزہ۔ جب شہید اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اللہ کے عزت اور ناموس کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جہاد میں اپنی جان دے دیتا ہے، تو وہ زمین پر بعد میں جاتا ہے، پہلے رب کے دیدار سے مشرف ہو جاتا ہے، اسے رب کا دیدار ہو جاتا ہے، رب اپنا چہرہ اس کی طرف کر دیتا ہے، وہ شہید رب کا خود ڈائریکٹ دیدار کر لیتا ہے۔ کل بروز حشر ہوگا، جنت میں لوگ پہنچے ہوں گے، رب پوچھے گا اے جنت والو بتاؤ جنت میں کوئی کمی ہے، کوئی ایسی چیز جو جنت میں نہ ہو؟ سارے جنتی کہیں گے مولا ساری نعمتیں کل جہان کی اس جنت میں موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور شہید جنت کے کونے میں بیٹھ کر افسردہ ہوگا، رب پوچھے گا اے میرے بندے تجھے کیا ہوا؟ وہ شہید رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے باری تعالیٰ تیری اس جنت میں ہر چیز ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس کمی ہے تو صرف ایک چیز کی کمی ہے۔ رب فرمائے گا اے جنتی اے میرے بندے بتا کون سی ایسی چیز ہے جس کی جنت میں کمی ہے؟ تو وہ شہید عرض کرے گا اے باری تعالیٰ وہ